الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون اور قاعدہ ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو در حقیقت اللہ کی صفات طیبہ سے لا علمی کی بنیاد پر انسانوں سے سرزد ہوتی ہیں۔ باری تعالیٰ کی صفات کا علم جتنا بڑھتا چلا جائے اتنا ہی اللہ اور بندے کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے، اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے اور صفات کے بعد خالصتاً اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو جائے تو اس راہ میں چلنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت پر غور کرو تو قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد آدمی اور پیغمبر علیہ السلام ہیں جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ وَاخْتَرْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے موسیٰ تمہیں خالص اپنے لیے چن لیا۔ پھر اس محبت کا اظہار کرتا ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی محبت اور کشش تیرے چہرے میں سمو دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اے موسیٰ علیہ السلام دنیا بھر پر، کائنات پر ترجیح دی، برسالتی، میں نے تمہارے پاس اپنے پیغامات بھیجے، وبکلامی، اور میں نے تم سے کلام کیا۔ پھر فرماتا ہے وفتناک فتونا، اور ہم نے اچھی طرح تمہیں آزمایا۔ یعنی اگر خالص اردو میں ترجمہ کریں تو پھر یہ بنے گا کہ خوب رگڑا لگایا۔ اور ایک تعلق اللہ کے ساتھ اس کی صفات کا بھی ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں آپس میں سمو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو جذب کر لیتی ہیں، تو پھر مسئلہ علم کلام پہ چلا جاتا ہے، اس کو چھوڑ کے اللہ کی صفات میں سے مثلاً ایک صفت اللہ کی قدرت پر غور کرنا چاہیے۔ اور جو شخص اللہ کی قدرت کو سمجھ لیتا ہے، زندگی میں کبھی مایوسی طاری نہیں ہوتی، ڈپریسڈ نہیں ہوتا، اس کو یہ رہتا ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی صورت پیدا کرے گا۔ اور جب اللہ کی صفت قدرت کو نہیں سمجھتا تو پھر پریشانیاں آتی ہیں، اور ایسی پریشانیاں کہ دنیا تو ایک طرف عاقبت برباد کر دیتی ہیں اور ایمان کی بجائے کفر آ جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کی صفت کو سمجھنا چاہیے، اور آسان لفظوں میں اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، کوئی چیز اللہ کی مثیل، اللہ کی شریک اور اللہ کے ہم پلہ نہیں ہے۔ اللہ اپنی ہر صفت میں بے نیاز۔ اللہ کی صفت قدرت پہ غور کرو، کائنات میں کوئی بھی خدا کی صفت قدرت میں شریک نہیں۔
اور اللہ کی صفت قدرت کا جو آپ پڑھتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور آپ جو پڑھتے ہیں اس کا نام قادر، اور آپ جو پڑھتے ہیں اس کا نام مقتدر، یہ سارے نام اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں۔ اور اللہ کی قدرت، اس کی ایک تعریف یہ ہے کہ اللہ عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ یہ جو بات ہے نا، عدم سے وجود میں لانا، اس پر نظر بندے کی رہنی چاہیے۔ ایک چیز ہے ہی نہیں اور اسے وجود میں لے آنا، بدیع، بدعت، ایک چیز ہے ہی نہیں شریعت میں، اپنے پاس سے اسے گھڑ لینا۔ تو بدیع اور قدیر یہ اللہ کے دونوں نام ایک دوسرے کے متبادل میں استعمال ہوتے۔ بدعت کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے دین میں، ایک آدمی اپنے پاس سے گھڑ لیتا ہے۔ قدیر، اللہ کی ذات جو چیز ہے ہی نہیں، بغیر مثال کے اپنی قدرت سے لا کھڑا کرتا ہے۔ مثلاً ایک اینٹ ہے جس سے ہم گھر بناتے، تعمیر میں ایک بلاک ہے جو لگتا ہے، لکڑی ہے جو لگتی ہے۔ اللہ اس اینٹ اور تعمیر میں استعمال ہونے والے بلاک کی جگہ ایک تیسری چیز لے آئے جو ہم میں اور آپ میں کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ خدا پوری طرح اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ابھی یہاں پر ہاتھیوں کی بارش شروع ہو جائے اور ہم سب ہاتھیوں کے بوجھ میں، اس چھت کے بوجھ میں گر کے مر جائیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے، پہاڑوں سے اونٹنی نکال دی، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اور اونٹنی تو پھر خیر لوگوں نے دیکھی تھی۔ آپ سوچیں جب آسمان اور زمین نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا اس کائنات میں، تو اللہ نے ہوا کو پیدا کیا، اب یہ کون پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پیدا کیا، اور مٹی کو کون پیدا کر سکتا ہے؟ نمک کو پیدا کیا، اور اللہ نے کہا زمین اور آسمان سے، ہم نے کہا کہ تم اپنی طاقتیں، اور اے آسمان تم اپنی برکتیں اور بارشیں نازل کرو گے، اور نہیں تو پھر ہمیں جبر کرنا پڑے گا۔ قالتا اتینا طاعین، زمین و آسمان کو اختیار دیا گیا کہ تم چاہو تو ہاں کرو، چاہو تو نہ کرو۔ انہوں نے کہا اتینا طاعین، دونوں بولے، اور ان کے پروردگار ہم آپ کے نوکر، ہم آپ کے خادم۔ اوہا فی کل سما، ہر آسمان پہ اللہ نے وحی نازل کی کہ تمہارا یہ کام ہے اور یہ کام ہے اور یہ کام۔ تو اللہ کی قدرت عدم سے وجود میں لے آنا۔ ایک بجلی ہے، اب پوری دنیا اس کی محتاج ہے، اللہ چاہے تو بجلی کا متبادل کوئی اور بھیج دے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو عدم سے وجود میں لانا یہ ہے خدا کی قدرت، اور کائنات میں اب تک سائنس اس سے 100 گنا زیادہ ترقی کر جائے، عدم سے وجود میں نہیں لا سکتی۔ مٹی ہے، اس سے کوئی اور چیز بنا لی، پانی ہے اس سے بجلی پیدا کر لی، پلاسٹک ہے کسی چیز سے بنا دیا، لیکن کوئی سائنسدان کائنات میں آج سے پہلے بھی اور آج کے بعد بھی کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی اپنے پاس سے کوئی نئی چیز پیدا کر دے۔ ہمیشہ ایک چیز سے دوسری چیز، دوسری سے تیسری چیز، تیسری سے چوتھی چیز، اس لیے نہ کرے کبھی بھی اللہ کی قدرت میں، کبھی بھی اللہ کی قدرت میں اور مخلوق کا اللہ کی قدرت میں شریک ہو جانے کا انکار اور اقرار یہ نہ کرے۔ اللہ کی قدرت کا انکار نہ کرے اور مخلوق خدا کی قدرت میں شریک ہو جائے اس کا انکار کرے۔
کوئی سائنس اور کوئی نظریہ، کچھ نہیں۔ ایک سے دوسری چیز مادیت میں بنتی ہے، میٹیریلزم میں بنتی ہے، میٹر میں بنتی ہے۔ کیمسٹری ساری بھری پڑی ہے کہ کس طرح تیزاب بنا اور کس طرح اس میں یہ ہوا اور وہ ہوا، الیکٹران اور فلاں، اتنی لمبی تھیوریز ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ عدم سے کوئی وجود میں لائے۔ اللہ اس کائنات میں ایک مرتبہ یہ بات کرے گا، وہ جب بھی ہوگی اس وقت کے انسانوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش بس ہوگی۔ پہلا آدمی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اتنی بڑی آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جتنی وہ ایک آزمائش ہوگی کہ اللہ اپنی قدرت کی صفت کو کسی شخص میں ظاہر کرے گا کہ یہ دیکھو، اور لوگ یہ سمجھے بغیر کہ یہ قدرت جو اس کو ہے یہ اصل میں اللہ ہی نے دی ہے، بہک جائیں گے اور کافر اور مرتد ہو جائیں گے، اور وہ ہے دجال۔ اللہ اسے وقتی طور پر قدرت دے گا تو کہے گا پہاڑوں کو چل پڑو، پہاڑ چل پڑیں گے۔ وہ کہے گا کہ گندم اگ جاؤ، گندم اگ جائے گی۔ وہ ایک آدمی مردہ ہے، اس سے کہے گا زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو جائے گا۔ یہ وہ قدرت جو اس پہ ظاہر ہوگی یا اسے دی جائے گی، یہ انسانوں کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈراتے تھے، میں بھی تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ یہ ہے قدرت، اس کے علاوہ کائنات میں نہ آج تک ہوا نہ کبھی ہوگا کہ قدرت اللہ کی اس کا کوئی اظہار انسانوں نے اسے چیلنج کیا ہو، مات کر دیا ہو، والیاذ باللہ۔ اس لیے جب اللہ کی صفت قدرت انسان سمجھتا ہے پھر مایوس نہیں ہوتا، پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ مثنوی میں مولانا روم نے بڑی اچھی ایک مثال دی، اور وہ مثال قرآن میں ہے۔ مثنوی پڑھتے نہیں ہو نا، مولانا روم کی مثنوی کو پڑھو تو تمہیں اس دین کے اسرار و رموز کا پتہ چلے، اس کائنات کے اسرار سے پردہ اٹھے اور پتہ چلے کہ ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، خدا کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں۔ اسی لیے مولانا روم نے مثنوی میں کہا کہ میری ساری مثنوی فقط ایک مسئلے میں ہے، اور وہ ہے وجود کی وحدت، وحدت الوجود۔ یہ جو کہتے پھرتے ہیں نا کہ صوفیوں کا دین ایک الگ چیز ہے اور وحدت الوجود تو شرک ہے، والیاذ باللہ، یہ مثنوی نے 600-700 سال عالم اسلام کو اٹھا کے رکھا ہے۔ یہ سارے بے وقوف نہیں گزرے، وہ جانتے تھے اس میں کیا لکھا ہے، اور وہ اب تک کہنے والوں نے کہا اور کوئی مبالغہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہست قرآن در زبان پہ مثنوی مولوی مانوی، مولانا روم نے جو مثنوی لکھی ہے ہست قرآن در زبان پہلوی، فارسی زبان میں گویا کہ قرآن کو نازل کیا۔ اس لیے یہ جو بھی تصوف میں تنقید، یار اب اس قابل تو ہو جائیں، اتنا پڑھ تو لیں، آپ بات کرتے ہوئے بھی ذرا پتہ چلے نا کہ یہ چیز ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک نے کہہ دیا 10 اس کے پیچھے لگ گئے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ میری پوری مثنوی ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے، اور وہ وحدت الوجود ہے۔ یہ جتنے چشتی تھے یہ بڑھ چڑھ کے اس کے قائل تھے، اور چشتی نظامی تو خیر ان کی تو بات ہی کیا ہے، ڈنکا بجا کے ڈھول پیٹ کے وحدت الوجود کے تصور کو پیش کرتے تھے۔ ابن عربی امام تھے، مولانا روم امام تھے، بہت زبردست چیزیں، یہ گولڑا ہے، یہاں کے لوگ کیا جانے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وحدت الوجود کے بہت بڑے داعی تھے۔ مولانا روم مثنوی میں کہتے ہیں کہ میری پوری مثنوی میں وحدت الوجود کے علاوہ اگر کوئی چیز تمہیں ملتی ہے تو سب بیکار ہے۔ بڑی اچھی مثال دی انہوں نے اللہ کی قدرت کی، اور وہ قرآن میں آیا ہے۔
اللہ نے فرمایا وغلقت الابواب، اور وہ جو تھی ہر چیز کی اس وقت کی ملکہ اور مالکہ، اور جس کا حکم چلتا تھا محل میں، اور 100,000 اس کے نوکر، اور ہر چیز اس کے چشم ابرو پہ متحرک ہوتی تھی، غلقت الابواب، اس نے سارے دروازے بند کر دیے، کنڈیاں لگا دی. اور بظاہر جو اس وقت اس کا غلام ہے یوسف علیہ السلام، وہ دیکھ رہا ہے کہ سارے دروازے بند ہیں، کوئی دروازہ کھلا ہوا اب نہیں ہے. وقالت ہیت لک، اور اس نے دعوت دی، گناہ کی، اور یوسف علیہ السلام بھاگے. وہاں روم کہتے ہیں کہ دیکھو بندہ جانتا ہے کہ سارے دروازے بند ہیں، اس کے باوجود یہی کر سکتا تھا نا کہ ایک کنڈی لگے ہوئے دروازے تک پہنچ جائے. وہ بھاگا اور اللہ کی رحمت اس امید پہ بھاگا کہ اللہ اس مصیبت سے نجات دے گا، اور اللہ نے اس مصیبت سے نجات دے دی. یہی زندگی میں ہوتا ہے، غم گھیر لیتے ہیں، پریشانیاں گھر میں ڈیرا ڈال دیتی ہیں، سمجھ نہیں آتا اور آدمی پاگل ہو جاتا ہے، سمجھتا نہیں ہے اور کہتا ہے کدھر جاؤں، نہ دعا کام آ رہی ہے، نہ دوا کام آ رہی ہے، نہ تدبیر چلتی ہے، نہ تقدیر کی سمجھ آتی ہے. وہ اس پہ غور نہیں کرتا کہ ملکہ نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں اور دعوت گناہ دے رہی ہے، اور جس کو دعوت دے رہی ہے وہ بھاگا ہے. بس اتنا ہی کر سکتا تھا نا کہ وہ دروازے تک پہنچے. غلقت الابواب وقالت ہیت لک، اس دروازے بند کر دیے اور دعوت دی. لیکن وہ جانتا تھا کہ چند قدم تو میں چل سکتا ہوں. وہ چلا اور اللہ نے اسے بچا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، فرعون کو پتہ چلا کہ یہ سب بھاگ رہے ہیں، اچھا میری حکومت سے بھاگ رہے ہیں. اس نے فوج کو حکم دیا کہ تیاری کرو اور پکڑو انہیں. تورات میں آتا ہے، معلوم نہیں کیسی روایتوں، لیکن 6 لاکھ کے قریب فوج متحرک ہوئی اور چل پڑے سارے کے سارے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ساتھ، قرآن کہتا ہے انہوں نے جو مڑ کے دیکھا تو انہوں نے کہا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے. آگے دیکھو بحیرہ کلزم ہے، پیچھے دیکھو تو فرعون کی فوجیں ہیں. اب ہوگا کیا؟ فرعون کی فوج اس کو شکست نہیں ہو سکتی، دریا میں ہم نہیں اتر سکتے، سمندر میں. اور موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. سیہدین، وہ ان مشکلات سے نکالے گا، وہ کوئی راستہ بنا دے. اس لیے ہمیشہ زندگی میں اللہ کی صفت قدرت پر نظر رکھو کہ اللہ سارے دروازے بند ہو گئے، کچھ نہیں رہا، مصیبتوں نے گھیر لیا ہے. اے پروردگار میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دوں. یہ جو اضطرار ہے نا، یہ خود دعا کو قبول کراتا ہے. یہ جو اضطرار، پریشانی، تکلیف، دکھ اپنے عروج کو پہنچتا ہے، یہ خود آدمی کو اس قابل کر دیتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ لوگوں امن خلق 20ویں پارے کا پہلا صفحہ دیکھیے، قرآن چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے امن خلق السماوات، کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا. وحدائق ذات بہجہ، کون ہے جس نے ہرے بھرے باغات دنیا میں ان کو نشو و نما دی. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو یہ کام کرے؟ کیا اللہ کا کوئی شریک بھی ہے؟ اسی کو گنتے گنتے کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے وہ جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے جب بے قرار ہو کے وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے. یکشف السوء، کون ہے جو اس موقع پہ اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے. الہ مع اللہ، کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس کی فریاد کو سنے اور اس کا فریاد رس ہو؟ اس لیے یہ دعا خود اللہ کی قدرت کو کھینچتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہنے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم پہ لگا دیا. اگر علم پہ نہ اس لائن پہ چڑھ گئے ہوتے
اللہ نے پیدا ہی انہیں علم کے لیے کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سے مشورہ کیے ابن مسعود کو خلیفہ بنا دیتے۔ اس قدر زبردست صلاحیت تھی رضی اللہ عنہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے تھے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبداللہ نے ہاتھ پھیلائے ہوئے، تو آپ نے کہا سل توتے عبداللہ مانگ، اللہ تجھے دے گا اب جو تو مانگے گا۔ یعنی عین اس گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اس کی دعا کی قبولیت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ پھر فرمایا سل عبداللہ مانگ، اللہ تجھے دے گا۔ جب آپ تشریف فرما ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھاگے اور کہا عبداللہ مبارک ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہاری دعا قبول کی جائے گی، تو آپ نے کیا مانگا؟ انہوں نے کہا عمر میں اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ مجھے ایسا ایمان زندگی میں دے دے جس کے بعد کفر نہ ہو، میں مرتد نہ ہو جاؤں، بس ایسا ایمان دے دے۔ کمال کی بات ہے نا، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ ایسا ایمان دے دے جس کے بعد ارتداد نہ ہو، کفر نہ ہو، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور اللہ اتنی اچھی زندگی دے دے کہ اس کے بعد زندگی میں دکھ، غم، پریشانی، تکلیف کچھ نہ آئے، بس صرف تیرے انعامات برستے رہے مجھ پہ۔ وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ سیدنا محمد، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھ، کہاں؟ فی اعلیٰ جنت جنان الخلد، فی اعلیٰ جنان الخلد، اللہ جنت کے سب سے انتہائی اعلیٰ مقامات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دوستی نصیب کر دے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا نا وہ جنازے کی دعا، یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کہتے تھے، ہمیشہ جس کا جنازہ پڑھتے تھے کہتے تھے کہ پروردگار اس کو حضور صلی اللہ والحق روحہا بنبیہا، اللہ اس خاتون کو کی روح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ میں ان کے دربار میں پیش کر دے۔ کوئی اتنی بڑی دعا نہیں مانگ سکتا، نہ زندگی میں نہ موت کے بعد۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دعا جنازے میں یہ کہیں کوئی نہیں پڑھتا۔ ہم کہتے ہیں یار نہیں یاد ہوتی، قبرستان آتے جاتے قبر پہ کھڑو، اپنی زبان میں ہی کہہ دو کہ اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کی روح کو بھی پیش کر۔ ہاں تو جو پیش ہوگا ظاہر ہے دھلا دھلایا ہی ہوگا نا۔ تو انہوں نے کہا عمر میں یہ مانگ رہا تھا تین چیزیں، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، ونعیما لا ینفد، ومرافقۃ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنان الخلد۔ میں تین چیزیں مانگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا مبارک ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ مانگ تجھے دیا جائے گا۔ بار بار فرما رہے تھے آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا آنا اچھا ہے، لیکن مجھے یہ بشارت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے سے دے گئے ہیں۔ وہ بڑے خوش تھے اور مجھ سے کہا عبداللہ کیا مانگ رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی ہے کہ جو اب مانگ رہے ہیں یہ مل جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سباقن، اور ابوبکر تو ہمیشہ ہی ایسے مواقع پہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ تو جو اچھے کام ہیں مجھ سے ایک سٹیپ فارورڈ ہوتے ہیں، اچھے کاموں میں وہ مجھ سے آگے ہی ہوتے ہیں، یعنی اس بات پہ مسرت کا اظہار فرمایا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا پڑھتے تھے؟ فرماتے اللہ سے مانگتے رہتے تھے خائف مستجیر۔ آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ جانتے کہ کتنی بڑی چیز ہے، آگ لگ جائے، دھواں پھیل جائے، چیخ و پکار مچ جائے، ایک اندھا آدمی کیا کرے؟ خوف طاری ہو جاتا ہے نا، کیا کرے؟ عبداللہ کہتے تھے خائف، اللہ جیسے اندھا آدمی خوف میں گر جاتا ہے نا، اتنا میں خوف میں گرا ہوں، مستجیر تیری پناہ مانگتا، خائف مستجیر۔ اے پروردگار ڈرا ہوا آدمی، کوئی راہ جسے نہ ملے، وہ تیری پناہ چاہتا ہے۔ تائب مستغفر، اللہ توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے، اللہ تو اس سے معافی مانگنے والا، یہ عبداللہ ہے۔
خائف مستجیر، تائب مستغفر، اللہ معافی مانگنے کے لیے میں حاضر ہوں، راغب، اللہ جو تیری خوشی کی چیزیں ہیں چاہتا ہوں زندگی اس کے مطابق گزرے، راہب، اللہ دنیا اور اس کی محبت یہ سب چیزوں سے مجھے بے نیاز کر دے، کوئی چیز میری نگاہوں میں التفات کے قابل نہ رہے، بس تیری ذات رہے اور نیکی کے کام میں کرتا رہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتا رہے۔ پوری کائنات، طاقت، قدرت کچھ بھی نہیں، اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں، وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، یفعل ما یشاء، اللہ نے کہا ہم جو چاہتے ہیں سو کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ہم یسألون، لوگوں سے ہم پوچھیں گے، کون ہے جو ہم سے پوچھ سکتا ہے؟ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آیت الکرسی میں اللہ نے یہی کہا، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کی کوئی بات کہہ سکے، مگر یہ کہ اللہ جس کو اجازت دے وہ ہاں کر سکتا ہے۔ اسی لیے بار بار دعا کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ اپنی صفات میں کہتا ہے انہ قریب مجیب۔ ایک نبی علیہ السلام، غالباً صالح علیہ السلام کی بات، یہ سورہ ہود جو ہے نا قرآن کریم میں 11ویں پارے میں آتی ہے، اور اس کے بعد 12ویں میں بھی، یہ اپنی شان کے اعتبار سے بہت بہت عجیب چیز ہے۔ اس میں اللہ کی ان صفات کا ذکر ہے جو باقی قرآن میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار ہم انسانوں کے بڑا قریب ہے، میری قوم کے لوگوں، اور بہت دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اس لیے عاجزی، اپنے نہ ہونے کا اظہار، اپنی بندگی کا اظہار، اپنے وجود کی نفی۔ کائنات میں وجود تو ایک ہی ہے، اللہ کا، ہم سب اس کے رکھنے سے ہیں، اور وہ نہ رکھے کچھ بھی نہیں۔ حضرت زین العابدین سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، کربلا میں رہ جانے والے ایک ہی آدمی، شہید ہوتے ہوتے وہ ادھر بچے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب مشکل پیش آ جاتی تھی سجدے میں سر رکھ دیتے تھے اور عرض کرتے تھے فقیروں کا بفنائی کا، آپ کا فقیر آپ کے گھر کے صحن میں سجدہ کر رہا ہے، مسکینوں کا بفنائی کا، جو ہر چیز کا انعام کا محتاج ہے آج آپ کے گھر حاضر ہوا ہے، فقیروں کا بفنائی کا، اللہ فقیر ہوں اور آپ کے در پہ آیا۔ ان کی اولاد کہتی ہے ہم نے جب بھی دادا کے ان الفاظ سے دعا مانگی اللہ نے قبول کر۔ اپنی عاجزی کا اظہار، اپنے نہ ہونے کا اظہار۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگتے تھے تہجد میں، ابن قیم نے لکھا ہے، عجیب جملہ لکھا ہے، انہوں نے کہا میں نے شیخ کو دیکھا روتے تھے ہاتھ اٹھا کے اور کہتے تھے ان المقدی ان المقدی، اللہ میں مانگنے کے لیے حاضر ہوں، اللہ میں ہمیشہ مانگتا ہی رہا ہوں، قضا کانا بھی وجدی، میرے باپ کا کام بھی یہی تھا، میرے دادا بھی آپ کے حضور آتے تھے، سب مانگنے ہی کے لیے حاضر ہوتے تھے، اللہ آج میں بھی مانگنے ہی کے لیے حاضر۔ اس لیے اللہ سے مانگو، اللہ کی قدرت پہ انسانوں کی نظر نہیں ہوتی نا، اس لیے مایوس ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو، کچھ نہیں ہوتا یار، اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے مانگو، سب چیزیں اس کے سامنے رکھ دو، ساری پریشانیاں، ساری تکالیف کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اسے یہ پسند ہے، وہ چاہتا ہے لوگ اس سے مانگے۔ ایک عورت بیچاری بہت ہے تو لطیفہ ہی، لیکن ایک عورت تھی بہت بیچاری سیدھی تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی تو حضرت سے عرض کیا کہ حضرت کیا کروں، زندگی ایسی تلخ ہو گئی، یہ ہو گیا، شوہر ایسا نکلا، اولاد ایسی نکلی، یہ تنگی ہے، یہ تکلیف ہے، پھر چپ ہو گئی۔ تو حضرت نے فرمایا اور کچھ کہنا ہے؟ تو کہنے لگی نہیں زیادہ برائیاں نہیں کرتی، پھر وہ کہیں گے کہ ہماری برائیاں لوگوں سے بھی کرتی تھی۔ کیسی سادی ہے، کیسی صاف طبیعت ہے، اسی اللہ کے سامنے رکھو۔
کہ اللہ یہ پرابلم، یہ مصیبت، یہ پریشانی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، نہیں حل ہوں گی نا، نہ سے آپ کو ایسے ہی منظور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا رنگ ہے۔ بدر میں فرمایا کہ اللہ ہماری مدد کر، اور اللہ اگر نہیں تو پھر ما شئت، اللہ جو تو چاہتا ہے نا وہ کر لے۔ پھر یہ بھی ایک شان ہے نا، بندگی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ پھر وہی کر جو تیرا جی چاہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ جو گئے تھے طور پہ، وہ انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آواز ہے یا یہ موسیٰ کسی کو پیچھے بٹھائے ہو پہاڑ کے، وہ آوازیں آ رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ غصے کا اظہار فرمایا اور وہ مر گئے۔ خدا کا قہر آیا اور 70-80 آدمی سب مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں جاؤں گا واپس اپنی قوم کے پاس، مجھے تو بالکل حلیہ ایک طرح کا خراب کریں گے، وہ کہیں گے یہ کیا کر کے آیا ہے، جو لے کے گیا تھا زندہ تھے اب مردہ لاشیں آ رہی ہیں، اور اللہ اگر تو چاہتا ہے نا ایسے ہو تو پھر ہو جائے۔ یہ بندگی کا رنگ ہے۔ اسی کوئی اللہ سے بندگی کے ناطے سے، بشریت کے ناطے سے کہتا ہے کہ اللہ اب جو بھی تو نے کرنا ہے نا تو کر لے، بس میں اللہ تیرا بندہ ہوں۔ کسی کو نہ روکو، کسی کو نہ ٹوکو۔ اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ یہ ہر ایک کی سمجھ میں بھی نہیں آتا، اور ضرورت کیا ہے دوسروں کے معاملات میں دخل دینے کی؟ اللہ اپنے بندوں کو چھوڑ دیتا ہے کبھی کبھی اس لیے کہ قیامت میں انہیں بخشے اور قیامت میں ان کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے۔ قرآن میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کو ہم نیکی سے بدل دیں گے۔ آج ہمیں گناہگار نظر آ رہا ہے نا، یہ اس کی تقدیر میں اس لیے ہے کہ قیامت میں سے انعام بھی زیادہ ملے گا۔ تو ضرورت کیا ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی؟ اپنی بندگی اور اللہ کی قدرت پہ نظر، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔